الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نماز کے حوالے سے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے۔ سجدے کے حوالے سے تو اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب اتحیات کے حوالے سے چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اتحیات میں جو ہاتھ ہیں یہ کہاں پر رکھنے ہیں؟ بہت سارے لوگ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اول تو ہاتھوں کو رانوں پر نہیں رکھتے، اگر رکھتے بھی ہیں تو جس طرح گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے اسی طرح رانوں کو بھی پکڑ دیتے ہیں، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ، اتحیات میں جب نمازی بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھیں اور اپنی رانوں کو پکڑے نہ، کیونکہ رانوں کو پکڑنے کی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے سے پھر جاتا ہے، اور رانوں کے اوپر رکھنے کا انداز بھی یوں ہو کہ انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رانوں کو پکڑنا منع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب رانوں کو ہاتھوں کے ساتھ پکڑا جائے گا تو ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلے سے پھر جائے گا۔ سب سے اچھا بہتر طریقہ یہی ہے کہ رانوں کے اوپر جب ہاتھ رکھے جائیں تو رانوں کو پکڑا نہ جائے، بلکہ رانوں کے اوپر ویسے سیدھے قبلہ رخ ہو کر، یعنی قبلہ کی طرف کر کے ہاتھوں کو رکھ دیا جائے۔ بہرحال اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اتحیات میں جو رکوع پورا ہونے پر انگل اٹھائی جا رہی ہے تو یہ کون سی اٹھائی جائے اور کس طرح اٹھائی جائے؟ یاد رکھیں، اتحیات میں دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگل اس وقت اٹھائی جائے جب اشہد اللہ الہ پڑھیں، اور جب اللہ پر آ جائیں تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی کو نیچے کر دینا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ بہرحال اس کے ساتھ ایک اور اہم سوال ہے جو گزشتہ درس سے متعلق ہے۔ ایک صاحب نے پرچی بھیجی ہے، لکھتے ہیں کہ احسن المسائل کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک سجدہ رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اس مسئلے کی وضاحت بھی میں کروں گا، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دونوں سجدوں میں سے ایک سجدہ بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو احسن المسائل کے حوالے سے صاحب نے پوچھا کہ وہاں تو لکھا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، تو اس کی وضاحت بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو احسن المسائل میں لکھا ہے کہ سجدہ رہ جانے کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت کی اور جب پہلی رکعت کا
پہلا سجدہ کر لیا، اب دوسرا سجدہ اس سے رہ گیا، تو رہ جانے کے بعد اسے نماز کے دوران تو یاد نہیں آیا، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا اور پھر سجدہ کر لیا، تو یاد رکھو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ اس صورت میں ہوگی جب کہ سلام پھیرنے کے بعد اس نے نماز کو توڑنے والا کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی خلاف نماز کو توڑنے والا کوئی کام یعنی بات نہ کی ہو، اسی طرح کوئی اور ایسا کام نہ کیا ہو، تو تب اس نے فوراً جو یاد آنے پر سجدہ کر لیا اور ساتھ ہی سجدہ سہو بھی کیا، تب جا کے اس کی نماز ہوگی، ورنہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یاد رکھو اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ سجدہ رہ گیا۔ اور سجدے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دونوں سجدوں کا کرنا فرض ہے، اگر رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، دوسرے سجدے کی ترتیب یہ ہے، وہ جو احسن المسائل میں لکھا ہے وہ دوسرے سجدے کے حوالے سے لکھا ہے، اور دوسرے سجدے کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کسی سے رہ جائے دوسرا سجدہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قضا کی جائے، اور قضا کی ترتیب بھی یہ ہے کہ آخری قعدہ کے اندر سجدہ سہو کر کے کیا جائے، یا پھر ایسا ہے کہ سلام پھیر لیا جائے اور سلام کے بعد، لیکن یاد رکھیں سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی خلاف نماز کام کر لیا، یعنی کہ نماز کو توڑ دینے والا کام، پھر یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ کرنا تھا اور سجدہ نہیں کیا، تو یاد رکھو اب دوبارہ نئے سرے سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔